اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین و مومنات، آج اس ویڈیو میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے 3 عمل اذکار ذکر کرنے ہیں۔ پہلا جو عمل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ خصوصاً دم کرنے کا ہے۔ اس دم کرنے کا طریقہ، اس عمل میں 2 قسم کے دم کرنے کے طریقے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ شیخ کلینی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، تم خود کو تمام لوگوں سے بچائے رکھو۔ اب یہاں پر امام طریقہ بیان فرما رہے ہیں، کیسے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ توحید کے ساتھ، یعنی سورہ توحید کو بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ توحید قل هو اللہ احد کو پڑھیں۔ کیسے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یوں کہ تم یہ سورہ پڑھ کر اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے دم کر لیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو، اپنے کسی عزیز اقارب کو سورہ توحید کا دم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مرتبہ پڑھ کر، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یعنی پھونک مار دے۔ اور امام علیہ السلام دوسرا اس میں طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی جابر حاکم یعنی ظالم حاکم کے پاس جاؤ تو اسے دیکھتے ہی بائیں ہاتھ پر شمار کرتے ہوئے، گنتے ہوئے، حساب کرتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، اور جب تک تم اس کے پاس رہو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو بند رکھو، جب باہر آ جاؤ تو اسے کھول دو۔ ایک یہ طریقہ۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا طریقہ عمل کا، یعنی دم کرنے کا بچے پر، وہ کس طریقے سے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے پر ہر رات 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سورہ توحید نہ پڑھے تو اسے چاہیے 50 مرتبہ پھر اس سورہ توحید کی تلاوت کرے، یعنی 3 مرتبہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امر کی پابندی کی جائے، یعنی اس کو مسلسل اگر کوئی پڑھتا ہے، والدین میں سے اپنی اولاد پر دم کرتا ہے اس طریقے سے ان صورتوں کا، تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بچہ جس پر اس طرح سے دم کیا جائے ان صورتوں کا، مرتے دم تک ہر قسم کی آفات سے امن میں رہے گا۔ اور آخری وظیفہ امام محمد باقر علیہ السلام کا، ہر شخص چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے کیسے محفوظ رہیں، کوئی عمل بتائیں تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو عذاب قبر سے، قبر کی ہولناکیوں سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رہیں۔ تو شیخ کلینی نے یہ روایت کی ہے امام جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک، یعنی اس سورہ کو سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں، کو پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر کو روکتی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو آپ مومنین سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے۔